اب آ جائیں درس نمبر 10 میں۔ درس نمبر 10 میں فعل مضارع کی نفی ہی کا بیان ہے، لیکن فعل مضارع جو نفی جس کی جائے گی وہ تاکیداً نفی کی جائے گی۔ ایک ہوتا ہے جیسے لا یفعلو، وہ نہیں کرے گا، لا یفعلو وہ نہیں کرے گا، اس میں کوئی تاکید نہیں ہے۔ لیکن اگر تاکید کا معنی پیدا کرنا ہو فعل مضارع نفی میں، منفی میں، جیسے وہ نہیں کرے گا اور وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ لا یفعلو وہ نہیں کرے گا، اور اسی کو ہم تاکید کے معنی میں اگر ڈھالنا چاہیں تو ہم کیسے ڈھالیں گے؟ وہ جب ہم معنی کرتے ہیں وہ ہرگز نہیں کرے گا، زید یہ کام ہرگز نہیں کرے گا، زید دلی ہرگز نہیں جائے گا، زید ہرگز مدد نہیں کرے گا، زید ہرگز نہیں کھائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جہاں پر معنی میں تاکید ہو، نفی میں تاکید کا معنی لینا مراد ہو، تو وہاں پر نہ لا کے ذریعے سے تاکید کا معنی پیدا ہوگا اور نہ ہی ما کے ذریعے سے تاکید کا معنی پیدا ہوگا، بلکہ اس تاکید کے معنی کو پیدا کرنے کے لیے ہم فعل مضارع کے شروع میں لن کو لائیں گے، لن داخل کریں گے۔ فعل مضارع پر عمل کرنے والے دو طرح کے حروف ہوتے ہیں، ایک کو حروف ناصبہ کہتے ہیں اور ایک کو حروف جازمہ کہتے ہیں۔ حروف جازمہ میں لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ ہے۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ 5 حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جیسے یفعلو سے لم یفعل، لما یفعل، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ 4 حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان میں سے یہ لن ہے، سمجھے، ان میں سے لن ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ ان، لن، کہ، اذن، یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے سے فعل مضارع جو مرفوع ہوتا ہے اس کو نصب دیا جاتا ہے، جیسے یفعلو سے لن یفعلا یا ان یفعلا، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہی حروف ناصبہ میں سے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں ان میں سے ایک کلمہ جو ہے وہ لن ہے۔ لن کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ایک خاصیت یہ ہوئی، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ فعل مضارع میں 2 معنی پایا جاتا تھا، ایک حال کا، دوسرا استقبال کا، لیکن جب لن داخل ہوگا تو یہ لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو استقبال کے معنی میں خاص کر دیتا ہے، استقبال کے معنی میں خاص کر دیتا ہے اور اس سے حال کا معنی ختم کر دیتا ہے، جیسے یفعلو وہ کرتا ہے، کرے گا۔ اب لن جب داخل کریں گے لن یفعلا تو اس کا معنی ہوگا وہ ہرگز ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہرگز ہرگز نہیں کرے گا۔ اب حال کا معنی اس ہم ختم کر دیں گے کہ وہ ہرگز ہرگز نہیں کرتا ہے، یہ نہیں معنی لیں گے، بلکہ صرف استقبال کا معنی، زمانے مستقبل کا ہم معنی مراد لیں گے اس میں، یعنی حال کا زمانہ لن ختم کر دیتا ہے۔ تو لن کی خاصیت یہ کہ اولاً یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور ثانیاً یہ فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے، اور فعل مضارع کو جو ہے تاکید کے معنی میں خاص کر دیتا ہے، فعل مضارع کو تاکید کے معنی میں بنا دیتا ہے۔ یفعلو وہ کرے گا، لن یفعلا وہ ہرگز ہرگز نہیں کرے گا۔ تو 2 تبدیلیاں آئیں معنوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے ایک تبدیلی، معنوی اعتبار سے 2 تبدیلی۔ لفظی اعتبار سے کیا تبدیلی آئی کہ وہ فعل مضارع کو نصب دے گا، یہ ایک تبدیلی۔ معنوی اعتبار سے 2 تبدیلی آئی کہ وہ فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں خاص کر دے گا ایک، اور دوسرا فعل مضارع میں تاکید کا معنی پیدا کرے گا۔ تو یہ لن کا کام ہے۔ نفی ہی اس میں مراد ہوتی ہے، لیکن ایسی نفی جس میں تاکید ہو، اور اس کا عمل یہ ہے کہ 5 صیغوں میں یہ فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، 5 صیغوں میں
وہ 5 صیغے کیا ہیں؟ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ یہ 5 ایسے صیغے ہیں جس میں یہ فعل مضارع کو کیا کرے گا؟ نصب دے گا۔ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو سے لن یفعلا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن افعلا، لن نفعلا، یہ 5 ایسے صیغے ہیں۔ واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ، پھر واحد مؤنث غائب کا پہلا صیغہ، پھر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، 3 صیغے ہو گئے۔ واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ 5 صیغے ہو گئے۔ ان 5 صیغوں کے آخر میں جو رفع آتا ہے، ضمہ آتا ہے، اس ضمے کو یہ فتحہ سے بدل دیتا ہے۔ اور جن جن صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، نون اعرابی، یفعلانی، یفعلونا، تفعلانی، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، یہ 7 صیغے ہیں جس میں نون اعرابی آتا ہے۔ تو جن 7 صیغوں میں نون اعرابی آئے گا، لن کا عمل یہ ہے کہ ان 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دے گا داخل ہونے کے بعد۔ تو کیا تھا؟ یفعلانی، یفعلونا، تو اب ہم جب لن داخل کریں گے تو ہو جائے گا لن یفعلا، لن یفعلو، لن یفعلا، لن یفعلو۔ یہ تو 2 صیغے ہو گئے، ایک تثنیہ مذکر غائب، ایک جمع مذکر غائب، یہ ان میں سے نون اعرابی گرائے۔ پھر تثنیہ مؤنث غائب، اور اس کے بعد پھر تثنیہ مذکر حاضر، پھر جمع مذکر حاضر، اس کے بعد پھر تثنیہ مذکر حاضر، یہ 7 صیغے ہو گئے جس میں نون اعرابی آتے ہیں۔ ان 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 2 صیغے جو ہیں، 2 صیغے، ان میں لن کا لفظی عمل نہیں ہوتا۔ جیسے پہلے یفعلنا تھا، لن یفعلنا ہی کہیں گے، جیسے پہلے تفعلنا تھا، لن تفعلنا ہی کہیں گے۔ یعنی مؤنث، جمع مؤنث، چاہے حاضر کے ہوں چاہے غائب کے ہوں، دونوں صیغوں میں لن کا عمل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نون جو ہے وہ اعرابی نہیں ہوتا، اس میں نون بنائی ہوتا ہے، یعنی وہ مبنی والے نون ہیں، مبنی کے نون کبھی نہیں گرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے قواعد جو ہے لن کے ہیں۔ اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں لن 5 صیغوں، واحد مذکر غائب یفعلو، واحد مؤنث غائب تفعلو، واحد مذکر حاضر تفعلو، واحد متکلم افعلو، اور جمع متکلم نفعلو، کہ آخر کو نصب دیتا ہے، اور جہاں جہاں نون اعرابی ہو اس کو گرا دیتا ہے۔ اور جمع مؤنث غائب یفعلنا، جمع مؤنث حاضر تفعلنا میں کوئی عمل نہیں، کیونکہ یہ دونوں نون جو ہیں وہ اعرابی نہیں بلکہ بنائی ہیں، مبنی ہیں۔ اور معنی کے اعتبار سے یہ تو لفظی عمل ابھی ہوا اوپر جو میں نے بیان کیا، معنن اس کا عمل کیا ہے، معنوی اعتبار سے کیا عمل کرتا ہے؟ تو پہلا عمل ہے لن کا عمل یہ ہے کہ وہ فعل مضارع میں نفی تاکید کا معنی پیدا کر دیتا ہے، نفی بھی ہوگی تاکید بھی ہوگی، یہ معنوی عمل پہلا۔ دوسرا ہے اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یہ اس کا معنوی عمل ہے۔ اب یہاں پر گردان ہے، یفعلو سے یفعلو، یفعلان، یفعلونا، اب ہم لن داخل کریں گے تو لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلا، لن تفعلا، لن یفعلنا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلو، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن افعلا، لن نفعلا۔ یہ تو معروف کی گردان ہو گئی۔ مجہول میں بھی یہی سیم قاعدہ جاری ہوگا، اور اسی لفظ سے مجہول بنایا جائے گا، لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلا، لن تفعلا، لن یفعلنا، اس طرح سے کر کے پوری گردان۔ تو گردانیں جو ہیں آپ یاد کر لیجیے گا۔